السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہفتم مضمون جنرل سائنس، سبق نمبر 16 ہے قدرتی دولت۔ اس سبق کے آج ہم مشقی سوالات کے جوابات حل کریں گے۔ مشق حل کریں گے۔ پہلا سوال ہے، ذیل میں دی گئی 3 قسموں کی بنیاد پر قدرتی وسائل کی وضاحت کیجیے۔ سب سے پہلا ہے معدنی دولت۔ معدنی دولت یہ وسائل زمین کے قشرے میں پائے جاتے ہیں۔ کان کنی کے ذریعے معدنی دولت حاصل کی جاتی ہے۔ ان میں چند دھاتیں جیسے سونا، چاندی، تانبا اور پلاٹینیم ہیں، جبکہ کچھ دھاتیں مرکبات کی حالت میں پائی جاتی ہے۔ کچھ دھاتوں کی تخلیص کر کے دھاتیں اور ادھاتیں حاصل کی جاتی ہے۔ اگلا ہے جنگلاتی دولت۔ جنگلاتی دولت، جنگلات یہ نباتات، حیوانات اور خردبینی جانداروں کا مسکن ہے۔ دنیا بھر کی کل زمین کا 30% حصہ جنگل سے ڈھکا ہوا ہے۔ تحفظ اور پیداواریت جنگل کے مخصوص افعال ہیں۔ جنگلات سے مضبوط لکڑی حاصل ہوتی ہے۔ ان کا استعمال فرنیچر، کاشتکاری کے اوزار اور مختلف چیزیں بنانے اور تعمیرات میں کیا جاتا ہے۔ جنگلات سے مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں اور ادویات حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جنگل کی مٹی کی جھیج کو روکتے ہیں۔ جنگلات زمین میں پانی کو جذب کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ جنگلات جانداروں کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ ہوا میں گیسوں کا توازن برقرار رکھتے ہیں۔ اس طرح سے جنگلات یہ بہت ہی قیمتی دولت ہے۔ جن ہے سمندری دولت۔ سمندر اور بحر اعظم سے حاصل ہونے والی دولت کو سمندری دولت کہتے ہیں۔ سمندر میں معدنی تیل اور قدرتی گیس کا وسیع ذخیرہ موجود ہے۔ تیل اور گیس کے کنویں کھود کر یہ چیزیں حاصل کی جاتی ہیں۔ سمندر کی تہہ میں قطل، کرومیم، فاسفیٹ، تانبا، جست، لوہا، سیسا، مینگنیز، گندھک، یورینیم وغیرہ کے بہت بڑے ذخائر ہیں۔ سمندر سے کئی قسم کے جواہر، شنکھ، سیپیا، موتی وغیرہ بھی حاصل ہوتے ہیں، جو کہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اگلا سوال ہے، ذیل کے سوالوں کے جواب اپنے الفاظ میں لکھیے۔ الف، رکازی ایندھن کسے کہتے ہیں؟ اس کی قسمیں کون سی ہیں؟ اس سوال کا جواب لکھیں گے۔ لاکھوں برس قبل قدرتی تبدیلیوں کی وجہ سے نباتات اور حیوانات کے مردہ اجسام زمین میں دفن ہو گئے۔ زمین کے سخت دباؤ اور اندرونی حرارت کے اثر سے یہ نامیاتی اجزاء ایندھن میں تبدیل ہو گئے، جنہیں رکازی ایندھن کہا جاتا ہے۔ رکازی ایندھن ٹھوس، مائع اور گیس کی حالت میں ہوتے ہیں۔ کوئلہ، پیٹرولیم، مائع اور قدرتی گیس گیسی رکازی ایندھن ہے۔ معدنی تیل سے کون کون سے اجزاء حاصل ہوتے ہیں؟ ان کی فہرست بنائیے۔ سوال کا جواب لکھیں گے۔ خام معدنی تیل مختلف ہائیڈرو کاربن کا آمیزہ ہے۔ گیسولین، ہوائی جہاز کا پیٹرول، ڈیزل، کیروسین، نیفتا، چکناہٹ پیدا کرنے والے تیل اور کول تار معدنی تیل کے مختلف اجزاء ہیں۔ اگلا سوال ہے، جنگل سے ہمیں کیا کیا حاصل ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب لکھیں گے۔ جنگلات سے ہمیں لکڑی حاصل ہوتی ہے، جس کا استعمال گھروں کی تعمیر، فرنیچر، کاشتکاری کے اوزار اور گھروں میں استعمال ہونے والے مختلف لوازمات کی تیاری کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سیلولوز کے ریشے، کاغذ، ربر، گوند اور خوشبودار مادے جنگلات سے ہی حاصل ہوتے ہیں۔ مختلف پھل، بسلی جڑیں، شہد، لاکھ، کتھا اور رنگ وغیرہ جنگلات ہی ہمیں مہیا کراتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، سمندری دولت میں کن چیزوں کا شمار ہوتا ہے؟ ان سے ہم کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہے، سمندر میں 2 طرح کی دولت ہوتی ہے۔ نمبر 1، معدنیات اور رکازی ایندھن کی غیر جاندار دولت۔ ریت کی تہہ سے تھوریم اور یورانیم، جبکہ نمک سے میگنیشیم، پوٹاشیم، سوڈیم اور سلفیٹ حاصل ہوتے ہیں۔ رکازی ایندھن میں خام معدنی تیل اور قدرتی گیس کا شمار ہوتا ہے۔ تھوریم اور یورانیم سے جوہری توانائی اور الیکٹریسٹی پیدا کی جاتی ہے۔
جبکہ اوپر بتائے گئے عناصر کے نمکیات سے صنعتی پیداوار جیسے صابن، کپڑے، کاغذ وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں۔ تیل اور قدرتی گیس صنعتوں اور گاڑیوں کے لیے توانائی پیدا کرنے کے ذرائع ہیں۔ نمبر 2، جاندار یا حیاتی دولت میں مچھلیاں، سوکے بومیل اور ممبئی ڈکا سفوک، سیپ، شارک اور کاٹ مچھلیاں اور سمندری ککڑی وغیرہ کا شمار ہوتا ہے۔ مچھلیاں پروٹین مہیا کرتی ہے۔ شارک کاٹ مچھلیوں کے جگر کا تیل وٹامن اے، ڈی اور ای حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ سوکے بومیل سے مرغیوں کی غذا، سیپ سے آرائشی اشیاء اور سمندری کھیرا یا ککڑی سے کینسر اور ٹیومر کے علاج کی دوائیں تیار کی جاتی ہے۔ اگلا سوال ہے، سواریوں میں استعمال ہونے والے ایندھن کا اسراف کیوں ٹالنا چاہیے؟ جواب ہے، گاڑیوں میں استعمال ہونے والا پیٹرول اور ڈیزل رکازی ایندھن ہے جو لاکھوں سال قبل ارضیاتی عمل کی وجہ سے زمین کی قشرے کے نیچے تیار ہوا۔ ان کا ذخیرہ محدود ہے۔ اس صدی کے آخر تک یہ ذخائر ختم ہو جائیں گے۔ گاڑیوں میں استعمال ہونے والے پیٹرول اور ڈیزل کے احتراق سے مضر گیسوں کا اخراج ہوتا ہے۔ ان سے ماحول میں آلودگی پیدا ہوتی ہے جس سے لوگوں میں تنفسی امراض پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں گاڑیوں میں استعمال ہونے والے ایندھن کا اسراف ٹالنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے، جنگلاتی نباتات اور حیوانات میں تنوع کیوں کم ہوتا جا رہا ہے؟ اس کا جواب لکھیں گے، بڑھتی ہوئی آبادی کے سبب بہت زیادہ زمین کی ضرورت ہوتی ہے۔ گھروں کی تعمیر، کاشتکاری اور صنعتوں کے لیے جنگلاتی زمین حاصل کی جاتی ہے۔ کاشتکاری میں صرف کارآمد اناج اور فائدہ پہنچانے والی سبزی ترکاریوں کی کاشت کی جاتی ہے۔ اگائے گئے جنگلات میں صرف درختوں کی وہی اقسام اگائی جاتی ہے جن سے فائدہ پہنچانے والی اشیاء حاصل ہوتی ہے۔ اس قسم کی عادات سے جنگل میں نباتات کے تنوع میں بتدریج کمی آتی جا رہی ہے۔ جانوروں کا شکار کرنے اور انہیں زندہ پکڑنے سے جنگلات میں حیوانات کی تعداد کم ہو رہی ہے۔ نباتات کے تنوع میں کمی سے جنگلات کے حیوانات بھی متاثر ہوتے ہیں اور وہ ایسے جنگلات میں پناہ اور غذا حاصل کرنے کے لیے جانے سے کتراتے ہیں۔ اس طرح نباتات کے ساتھ حیوانات کے تنوع میں بھی کمی نظر آتی ہے۔ اگلا سوال ہے، 5 معدنیات کے نام اور ان سے ملنے والی مفید اشیاء کے نام لکھیے۔ تو 5 معدنیات لوہے کی کشدار، میگنیز، باکسائٹ، تانبا اور ابرک ہے۔ سب سے پہلی نمبر 1 ہے لوہے کی کشدار۔ اس سے دھاتی لوہا اور اسٹیل تیار کیا جاتا ہے۔ بھاری مشین، ریل گاڑی کی پٹریاں، زرعی اوزار اور سوئی، پن وغیرہ کی تیاری میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 2 ہے میگنیز۔ اس کی کشدار کاربونیٹ، سلیکیٹ اور آکسائڈ کی شکل میں ملتی ہے۔ دوائیں، برقی آلات کی تیاری میں میگنیز کے مرکبات کا استعمال کیا جاتا ہے اور شیشے کو گلابی رنگ دینے میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 3 ہے باکسائٹ۔ باکسائٹ ایلومینیم کی اہم کشدار ہے جس میں تقریباً 55% ایلومینیم پایا جاتا ہے۔ ایلومینیم ایک بہترین موصل برق اور حرارت ہے، اس لیے برقی تار بنانے میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ کثافت کم ہونے کی وجہ سے اسے ہوائی جہاز اور نقل و حمل کے دیگر ذرائع بنانے میں بڑے پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 4 ہے تانبا۔ یہ برق کا عمدہ موصل ہے، اس لیے بجلی کے تار بنانے میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ ریڈیو، ٹیلی فون، سواری گاڑیوں اور گھریلو برتنوں کی تیاری اور مجسمے بنانے میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 5 ہے ابرک۔ اس کا استعمال آیورویدک دواؤں، رنگ، برقی مشینوں اور آلات کے علاوہ بے تار مواصلاتی آلات وغیرہ بنانے میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، کچھ دھات سے دھات حاصل کرنے کے عمل میں 2 اہم مراحل کون سے ہیں؟ اس کا جواب ہے، کچھ دھات کو اخذ کرنا اور پھر اس کی تخلیص کرنا۔ یہ کچھ دھات سے دھات حاصل کرنے کے عمل میں 2 اہم مراحل ہیں۔ اگلا سوال ہے، قدرتی دولت کو سنبھالنے اور ان کے تحفظ کی کیا تدابیر ہیں؟ اس سوال کا جواب ہے،
قدرتی دولت کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے اقدامات درج ذیل ہے۔ نمبر 1، قدرتی وسائل کے ذخیرے محدود ہیں، اس لیے ان کے بیجا استعمال پر قابو رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ وہ ختم ہو جائیں گے۔ نمبر 2، جاندار وسائل قابل تجدید ہیں، لیکن ان کے بڑے پیمانے پر استعمال سے ان کے ختم ہونے کا اندیشہ ہے۔ ان کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ ان کا استعمال کم کیا جائے۔ نمبر 3 ہے، ماحول کا توازن برقرار رکھنے کے لیے ہمیں قدرتی وسائل کے استعمال پر قابو رکھنا ضروری ہے۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل تسلسلی جدول مکمل کیجیے۔ یہاں پر جدول مکمل کرنی ہے۔ ایندھن، رکازی ایندھن، ٹھوس جو ہے تو یہ پتھر کا کوئلہ ہے۔ پتھر کے کوئلے کی قسمیں لکھنی ہے، دلدلی کوئلہ، لیگنائٹ، بیوٹیمس اور اینتھراسائٹ۔ یہاں پر معدنی تیل یہ مائع حالت میں ہوتا ہے، اور معدنی تیل کے جو قسمیں ہیں پیٹرول، ڈیزل، کیروسین، نیفتا، کولتار، چکناہٹ پیدا کرنے والا مادہ۔ اسی طرح سے قدرتی گیس یہ گیس حالت میں ہوتی ہے۔ اس کی جو قدرتی گیسیں جو پائی جاتی ہے میتھین، ایتھین اور پروپین، ان حالت میں ہمیں دستیاب ہوتی ہے۔ اس طرح سے یہ جدول مکمل کرنا ہے۔ اگلا سوال ہے، ملک کی معاشی حالت کس طرح قدرتی وسائل پر منحصر ہے؟ سوال کا جواب ہم لکھیں گے، قدرتی وسائل پر ملک کی پیداوار منحصر ہوتی ہے۔ کچھ دھاتوں اور معدنیات سے ملک کی صنعتی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ دھاتوں سے آلات، مشینیں اور دیگر مال تیار ہوتا ہے۔ تیل اور قدرتی گیس توانائی مہیا کرانے کے وسائل ہیں۔ جنگلات سے لکڑی اور مختلف قسم کی حاصلات ملتی ہے، جبکہ سمندر سے غذائیں، مختلف قسم کے کیمیائی مرکبات حاصل ہوتے ہیں۔ آبی نقل و حمل سامان کی منتقلی کا سستا ترین ذریعہ ہے۔ قدرتی وسائل ملک کے لیے دولت اور آمدنی پیدا کرتے ہیں۔ یہ ملک کے لوگوں کو مختلف پیشوں کی صورت میں روزگار فراہم کرتے ہیں۔ اس طرح قدرتی وسائل ملک کی معاشی حالت کو سدھارنے اور اسے مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، آپ کے اسکول کے آس پاس مکان کے قریب آپ کون سے ادویاتی پودے لگائیں گے اور کیوں؟ اس کا جواب لکھیں گے ہم، نیم، اشوگندھا، اڈولسا، دارچینی، تلسی، ہلدی، ادرک جیسے ادویاتی پودے اسکول یا مکان کے آس پاس اگائے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ تمام کارآمد پودے ہیں جو آسانی سے اگائے جا سکتے ہیں۔